میں آپ کو براڈر لائنز بتا دیتا ہوں کہ اس دن کیا انسٹرکشنز تھی اوور آل میڈیا کو. ایک تو یہ کہ پارٹی پوزیشن آپ نے نہیں دکھانی ہے, یعنی بڑا سمپل ہوتا ہے اور اس پہ بڑی محنت ہوئی تھی. تمام چینل جو ہیں وہ سالوں سال محنت کرتے ہیں, اپنے گرافکس ڈیزائن کرتے ہیں, 6 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ریزلٹس آ رہے ہیں, آپ نے سسٹم میں ڈالنے ہیں, آپ کا سسٹم نہ بیٹھ جائے, پھر گرافکس پہ کام ہوتا ہے. تو یہ انسٹرکشن آ گئی کہ پارٹی پوزیشن آپ نے نہیں چلانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے ایکسپریس پر ایک تھوڑی سی دیر کے لیے, کچھ منٹ کے لیے وہ چل گیا تھا پارٹی پوزیشن, جس میں اس وقت پی ٹی آئی شاید 115 پہ تھی, 120 پہ تھی, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ وہ بڑا ایشو بن گیا تھا کہ یہ کیسے چلا ہے, اور پھر دیٹ وینٹ وائرل ایوری ویئر. دوسرا رفتار, جس کے لیے پتہ نہیں اس وقت آپ کام کر رہی تھے نہیں کر رہی تھی, لیکن فرحان ملک صاحب اس وقت ایک اپنا لائیو وہ بھی کر رہے تھے, اس پہ انہوں نے پارٹی پوزیشن چلا دی تھی. ان کا وہ گراف کی پکچر جو ہے نا دیٹ وینٹ وائرل, کیونکہ کوئی دے نہیں رہا تھا نا. ورنہ تو وہ تو الیکشن میں آپ کو پتا ہے, چاہے ابھی یو ایس الیکشن دیکھے آپ نے, ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ریپبلکنس کتنی سیٹس ہیں, ڈیموکریٹس کی کتنی سیٹس ہیں, کون آگے کون پیچھے, تو وہ چلنے سے منع. ہاں, یہ نہ پوچھے گا کس نے منع کیا تھا, یو آر اسمارٹ انف, پیپل آر اسمارٹ انف, تو وہ نہیں چل سکتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنس نہ کہیں. اچھا نہ کہیں. ہاں, کیونکہ ہم نے تو اوبیسلی ڈیوائڈ کیا تھا نا, ہمیں پتا تھا کہ ایک جینوئن انڈیپینڈنٹ ہے جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ آزاد امیدوار جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں پتا تھا, نشان تو سب کے الگ الگ ہی تھے, سمبل تو تھا ہی نہیں کسی کے پاس. تو پی ٹی آئی انڈیپینڈنس آپ نہ کہیں, انڈیپینڈنٹ از انڈیپینڈنٹ, تاکہ یہ کنفیوژن رہے کہ یار یہ تو آزاد ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے کتنے ہیں, اس میں نان پی ٹی آئی کتنے ہیں, وہ نہ پتہ چل سکے. پھر ایک یہ تھا کہ کراچی کے جو ریزلٹس ہیں جی بالکل اس حوالے سے, اور یہ صرف اس الیکشن میں نہیں ہے, 2018 میں بھی آپ دیکھیں کراچی کے ریزلٹس روک کے رکھے تھے. اسی لیے میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن بھی کہا تھا کہ کراچی پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ کس کو دینی ہے, کس کی ضرورت ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, 20-21 سیٹیں وہاں پہ ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں تو کراچی کے ریزلٹس پہ بھی خاص طور پہ جیسے ڈیفینس کے ریزلٹ ہو یا گلشن اقبال پہ, جہاں پہ کافی دیر تک تو ریزلٹس نہیں آئے تھے نا کراچی کے, تو وہ بھی نہیں آئے تھے, بیکاز آئی تھنک جیسے 2018 میں تھا کہ یار 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو دیں گے تو ان کے نمبر اتنے بڑھیں گے. اسی طرح یہاں پہ ایک تھا کہ اگر ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں ملیں گی یا دینی ہیں اتنی سیٹیں, اور آئی تھنک ایم کیو ایم واز دا فرسٹ پارٹی جس نے 10-10:30 بجے اعلان کر دیا تھا کہ ہم 17 سیٹیں جیت چکے ہیں. اچھا ہاں, انہوں نے کہا ہم یہ کراچی سے اتنی جیتے ہیں, حیدرآباد سے اتنی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں. تو وہ ابھی تک نون لیگ پی ٹی آئی جو کہ آگے تھی انہوں نے اعلان نہیں کیا, ایم کیو ایم نے سب سے پہلے کر دیا تھا. وہ تو پھر کراچی تو بتا رہا ہوں نا, 2 الیکشن سے تو یہ ہو رہا ہے کہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے کتنی لینی ہے, پیپلز پارٹی کی کتنی, ایم کیو ایم کی کتنی ہے. تو یہ 2-3 براڈر گائیڈ لائنس تھی کہ ان چیزوں پہ آپ نے جو ہے نا آپ کو فالو کرنی ہے. اور تمام چینلز پہ آئی تھنک جو ہے وہ پارٹی پوزیشنز جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ میرے لیے وہ چلے تھے میرے خیال سے 9 تاریخ کو 3-4 بجے.